سنا اور ہم نے اطاعت. بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں. حدیث اس طرح. پہلے ایک اور حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد اس حدیث کے اوپر آتا ہوں. نبی کی حدیث آ جائے تو چوں چرا نہیں کرنا چاہیے، چپ چاپ مان لینا چاہیے یا سر جھکا دینا چاہیے. سر جھکا دینا چاہیے. حدیث اس طرح. وعن الزبیر ابن عربی قال سأل رجل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله رواه البخاری فی کتاب الحج. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک ایسے کتاب الحج کے اندر لائے. اچھا، بہت پیاری حدیث ہے. حضرت زبیر ابن عربی کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا تھا، ایک آدمی نبی کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ وہ حجر اسود کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. حضرت ابن عمر کے پاس یہ آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ حجر اسود کے ساتھ کیا کیا جائے. کس سے پوچھ رہا ہے؟ ابن عمر سے. ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اب دیکھو یہ بھی حوالہ دے رہے ہیں. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، یعنی صحابی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتا تھا. میں یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ حجر اسود کے ساتھ کیا کیا جائے. حضرت ابن عمر جواب دے رہے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو چھوتے تھے یا تو اس کو بوسہ دیتے تھے. اگر بوسہ دینے کا موقع نہیں ملتا تھا تو چھوتے تھے، اس کی طرف ہاتھ اٹھا دیتے تھے. بس یہ ہو گیا. حدیث آ گئی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے ساتھ دو کام کرتے تھے. ایک تو بوسہ دیتے تھے اور بوسہ دینے کا وقت نہیں ملتا تھا تو چھو دیتے تھے یا اس کی طرف ہاتھ اٹھا دیتے تھے. خلاص. اب آگے دیکھو کیا بول رہا ہے یہ جو ابن عمر سے پوچھ رہا ہے. حدیث آ جانے کے بعد کہتا ہے ارأیت ان زحمت، اچھا یہ بتائیے اگر بھیڑ ہو جائے تو. ارأیت ان غلبت، بھلا یہ بتائیے اگر میں مغلوب کر دیا جاؤں. مغلوب کر دینے کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں؟ مغلوب کر دینا. وہ کچھ ہوتے ہیں، وہ کالے لڑکے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کے گاتے ہیں، سب بڑے طاقتور ہوتے ہیں. وہ ایک جنون رہتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کا. وہ یوں ہاتھ ڈالتے بھیڑ میں ایسے اور اس کے بعد یوں ایسے پوری بھیڑ کو الگ کر دیتے. اتنی قوت ہوتی ہے ان کے اندر، جبکہ یہ کرنا درست نہیں ہے. حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہاتھ ڈالتے بھیڑ میں اور اتنے طاقتور ہوتے ہیں، ایسے بھیڑ کو الگ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد حجر اسود کو بوسہ لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ مغلوب کر دینا ہے. ارأیت ان غلبت، وہ کہہ رہے بھیڑ ہو جائے تو. ارأیت کا مطلب بھلا بتائیے تو. ارأیت ان زحمت، تو بھلا بتائیے اگر میں بھیڑ میں پھنس جاؤں تو، بھیڑ ہو جائے تو. ارأیت ان غلبت، ارأیت دو بار کہا اس نے. یہ ہو جائے تو، یہ بتائیے تو. کدھر سے آیا؟ بولے یمن سے. بولے اجعل ارأیت بالیمن، یا ارأیت رہے تو یہ بولا یمن میں رکھ کے آ جا. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، بس حدیث آ گئی نا. میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعب استلام کرتے تھے اور بوسہ لیتے تھے. اب ان دونوں میں سے ایک تجھے کرنا ہے. یہ ارأیت جو بولا اسے یمن میں رکھ کے آ جا. کہاں سے آیا؟ بولے یمن سے. اجعل ارأیت بالیمن، یا ارأیت جو بولا اسے یمن میں رکھ کے آ جا. اجعل ارأیت بالیمن. اللہ اکبر. جب کوئی حدیث کے مقابلے میں کوئی بات لاتا تھا تو حضرت ابن عمر اور جتنے بھی صحابہ تھے ڈانٹ دیتے تھے. حدیث کے مقابلے میں کیا لا رہا ہے تو؟ یہ سب آئے مائیں ایک طرف رکھ دے. حدیث آ گئی، پیر صاحب نے فرمایا ہاں وہ بیٹھ جا، لے کر کے بیٹھ جا. کہتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان. اہل حدیثوں کو کوئی پیر نہیں، پیر شیطان ہوتا ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ پیر ہونا ضروری ہے ہمارے یہاں، اس کے اوپر بیعت ہونا بھی ضروری ہے. لیکن ہمارے یہاں پیر کے لیے بڑی شرط ہے، بڑی کڑی شرط. ایک تو والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ جھک جائے. آپ کو معلوم ہے کہ ستارہ جب جھک جاتا ہے تو یہ خوشخبری ہوتی ہے، نوید ہوتی ہے صبح کی. جب تک تاریکی رہتی ہے تب تک سامنے کی چیز دکھائی نہیں دیتی. برابر ہے؟ کوئی پتھر رکھا ہوا، کتا بیٹھا ہوا ہے، شیر بیٹھا ہوا کہ کاٹ نہ لے. لیکن جب وہی چیز اجالے میں آ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کتا ہے، پتھر ہے، سے ممتاز ہو جاتی ہے نا. تو والنجم اذا ہوا، اس کے بعد کہا ما ضل صاحبکم وما غوا، میرا نبی نہ تو بہکا نہ تو ضلالت میں مبتلا ہوا نہ غوایت میں. ضلالت کس کو کہتے ہیں؟ علم میں غلطی کرنے والا. علم میں غلطی کرنے والا اسے کہتے ضلالت میں مبتلا ہے، اور عمل میں غلطی کرنے والا غوایت میں مبتلا ہے.
علم میں غلطی کرنے والا، یعنی بیٹھنا ہے اسے بمبئی کی ٹرین میں، بیٹھ جاتا وہ حیدرآباد کی ٹرین میں جان بوجھ کر کے، یہ قواعد ہے، عمل میں غلطی ہے، اور علم میں غلطی ہو غلط۔ فرمایا جا رہا ہے کہ میرے نبی کا علم معصوم ہے، میرے نبی کے علم کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہے، اور میرے نبی کے عمل میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، نہ تو ضلالت ہے نہ غوایت ہے۔ ما ول صاحبکم وما غوا، آگے فرمایا گیا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی جب بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، بات میری ہوتی ہے۔ اب قرآن حکیم بولتا ہے اور اہل حدیث بولتا ہے، ہمارے یہاں پیر کے لیے یہی شرط ہے کہ جب وہ بولے تو زبان اس کی ہو، بات اللہ کی ہو، اور جس کے علم کے اندر کوئی گڑبڑی نہ ہو اور جس کے عمل کے اندر کوئی گڑبڑی نہ ہو۔ اب اگر اس طریقے کو کوئی پیر ہو تو لاؤ، دنیا میں کس کے پاس ایسی ہمت ہے کہ اس طریقے کے پیر لا کر کے بتائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا؟ لہذا ہمارا ایک ہی پیر ہے، ہمارا ایک ہی امام ہے، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رہا آنکھیں بند کر کے کتاب و سنت کے ماننے کے بجائے آنکھیں بند کر کے کسی شے کو مان لینا منع کیا گیا، رب بنانا ہے، اس کو معبود بنا لینا ہے۔ ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں بڑی زبردست۔ اچھا پہلے وہ حدیث جو پڑھنے جا رہا تھا میں وہ پڑھتا، ابھی ٹائم ہے نا؟ کتنا ٹائم ہے؟ کتنا ہے؟ آدھا گھنٹہ۔ ہاں تو پہلے ایک حدیث کو پڑھاتے ہیں، غور سے سنیے تو سناتا ہوں۔ حدیث